اللہ نے ہمیں جو مذہب بخشا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے جس مذہب کو قبول کرنے کی، مذہب اسلام، اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن کریم کو سن کر کے اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دلوں کو امن و سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود ہی اپنی زندگیوں کو اجیرن بنانا چاہیں اور زندگیوں کے اندر تلخیاں گھولنا چاہیں اور اس میں کڑواہٹیں پیدا کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا کوئی علاج اسلام کے پاس نہیں ہے۔ یہ آیت پاک جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اس آیت پاک کو بہت تھوڑے سے وقت میں 5-7 منٹ کے اندر میں اس کا خلاصہ بہنوں کو سناؤں، تمام بہنیں اس آیت پاک کا خلاصہ سن کر جائیں، پھر کوئی موقع آئے گا اس کی تفصیل کروں گا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں 10 کام کریں گے، جو مرد اور جو عورتیں 10 کام کریں گے، اللہ نے مرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے 2 چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایک مغفرت اور بخشش، اور ایک بہت بڑا اجر اور بدلہ۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، 2 چیزیں آخرت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، مرنے کے بعد 2 چیزیں انہیں ملیں گی، ایک اللہ کی بخشش یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر قلم عفو معافی کا قلم پھیر دیں گے، اللہ سب کوتاہیاں اور گناہ اس کے معاف کر دیں گے، اور ایک اس نے دنیا میں جو کام کیے ہیں اس کا بہت بڑا اجر اور بدلہ۔ وہ 10 کام کیا ہیں؟ گنو۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں۔ پہلی چیز ہے اعمال اسلام کرنا۔ اعمال اسلام کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ اعمال اسلام 5 ہیں۔ پہلا عمل ہے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا صرف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ایک تو اسلام کا عمل یہ ہے۔ دوسرا 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ وقت کے اندر پڑھنا، کوئی نماز قضا نہ ہونے دینا۔ تیسرا اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کی حساب کر کے پوری زکوٰۃ دینا، کم نہ دینا، زائد دو اور اچھا ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اور حج کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 موٹے موٹے اسلام کے کام ہیں۔ یہ جو اسلام کے 5 کام ہیں، یہ کام کرنے والے مرد اور یہ کام کرنے والی عورتیں، یہ نمبر 1۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں۔ دوسری چیز ہے ایمان۔ ایمان نام ہے ان عقیدوں کا جن عقیدوں کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور مومن قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح عقیدے ہیں اس کے تو وہ پکا صحیح مسلمان ہے، اور اگر عقیدے اس کے گڑبڑ ہیں تو اس کا ایمان گڑبڑ ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر میں کسی موقع پر اکٹھا ہوں گے تو میں وہ عقیدے بتاؤں گا کہ کون سے عقیدے ماننے سے مسلمان ہوتا ہے آدمی، اور وہ عقیدے صحیح عقیدے کس طریقے پر ہے، وہ سارے تفصیل سے گن کر میں بتاؤں گا۔ ابھی تو آپ حضرات صرف ایک فہرست یاد رکھیں کہ نمبر 2 ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، یعنی سچا ایمان رکھنے والے مرد اور سچا ایمان رکھنے والی عورتیں 2۔ والقانتین والقانتات، اور فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں۔
فرمان بردار کے کیا معنی؟ فرمان بردار کے معنی کہ جو احکام ہیں ان احکام کی تعمیل کرنے والے، ان احکام کا فالو کرنے والے. کس کے احکام؟ کس کی فرمان برداری؟ اللہ کی. اللہ کی جو احکام ہیں ان تمام احکام کا فالو اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں. اور وہ عورتیں جو اللہ کے تمام احکام پر عمل کرتی ہیں اور تمام فرمان بردار ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتی ہیں. والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں. راست باز یعنی سچ بولنے والے، جھوٹ نہیں بولتے. وہ مرد جو جھوٹ نہیں بولتے، وہ عورتیں جو جھوٹ نہیں بولتی. یہاں رک کر کے میں ایک حدیث شریف سناؤں، کیونکہ ہم جھوٹ کا مطلب نہیں سمجھتے. جھوٹ کہاں تک جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث شریف سناؤں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ایک بچے کو مٹھی بند کر کے بلا رہی ہے کہ آجا آجا، لے 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 لے. مٹھی بند کر کے اس بچے کو دکھا رہی ہے اور کہہ رہی لے 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 لے، اور یوں کر کے بچے کو بلا رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ کہا کہ تم اس بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ جو مٹھی بند کر کے بتا رہی ہو کہ لے 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 لے، تو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی میں کھجور تھی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھجور ہے، یہ میں اسے دینا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا خیر یہ تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ہاتھ خالی ہوتا اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور اس طرح سے تم بلاتی تو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ تو ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے اور تم واقعی دینا چاہتی ہو، لہذا اب جھوٹ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ ایسا جھوٹ چلتا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں اگر کچھ نہ ہوتا اور تم اس طرح سے بچے کو بلاتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اپنے ہندوستان میں گائے بیل بھینس کو پکڑنے کے لیے خالی ٹوکرا لے کر دکھاتے ہیں اور بلاتے ہیں لے 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 لے، اور ٹوکرے میں کچھ نہیں. ایک محدث کے یہاں حدیث شریف لینے گئے تو وہ گھوڑے کا توبڑا، خالی توبڑا لے کر گھوڑا چھوٹ گیا تھا تو اسے دکھا رہے لے لے لے، اور گھوڑا آیا تو انہوں نے پکڑ لیا اور توبڑا پھینک دیا، توبڑے میں کچھ نہیں تھا. وہ محدث جو حدیث لینے گئے تھے ان سے حدیث نہیں لی اور واپس چلے آئے اور یہ کہا کہ جو بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث میں بھی دھوکے بازی کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دھوکے بازی اور جھوٹ کا دائرہ یہاں تک جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نمبر 4 ہے راست باز مرد، سچے مرد، اور راست باز عورتیں، سچی عورتیں. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، آدمی کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے. جس اللہ نے پریشانی بھیجی ہے وہی اللہ اس پریشانی کو دور بھی کر سکتے ہیں. تو وہ مرد جو صبر کرنے والے ہیں، وہ عورتیں جو صبر کرنے والی ہیں. 5 ہوئی والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. ہمیشہ زندگی مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا، ہمیشہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے. 6 والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. خیرات کرنے میں زکاتیں دینا یہ بھی خیرات ہے، صدقہ فطر دینا یہ بھی خیرات ہے، نفلی خیراتیں دینا یہ بھی خیرات ہے. یہ سب اس آیت کریمہ کے تحت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں خیراتیں دینے والے مرد اور اللہ کے راستے میں خیراتیں دینے والی عورتیں. 7
والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، بہانہ ڈھونڈنے والے مرد اور بہانہ ڈھونڈنے والی عورتیں نہیں. بہانہ ڈھونڈنا سمجھتے ہو؟ ابھی مجھے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ایک بہن ہے، اسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور ایک بیماری کچھ اور بتائی، پتہ نہیں کیا ہے. وہ 3 بیماریاں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. وہ پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہتی ہے. وہ کتنا فدیہ دے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں روزہ نہیں رکھ سکتی؟ کس نے کہا روزہ نہیں رکھ سکتی ہے؟ بلڈ پریشر تو دنیا میں بے شمار انسانوں کو بلڈ پریشر تو ہے. شوگر تو آج 50% لوگوں کو شوگر ہے، اور یہ تو معمولی تم بیماریاں لا رہے ہو. کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ مت رکھو. میں نے کہا ڈاکٹر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے. تو اس سلسلے میں تمام بہنیں اس مسئلے کو سمجھ لیں اور بھائی بھی اس مسئلے کو سمجھ لیں. نماز روزے سے تعلق رکھنے والے جتنے مسئلے ہیں، نماز روزے سے تعلق رکھنے والے جتنے مسئلے ہیں، ان مسئلوں میں ہر ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. مسلمان ڈاکٹر اور دیندار ڈاکٹر جو نماز روزے کا پابند ہو، جو نماز کی اہمیت سمجھتا ہو، روزے کی اہمیت سمجھتا ہو، وہ اگر رائے دے کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو، اشارے سے نماز پڑھو، تو اس کی بات مانیں گے. وہ کہے تمہارا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، پورے سال کے کسی دن میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، فدیہ دو، تو اس کی بات مانی جائے گی. ان مسئلوں میں، نماز اور روزے سے تعلق رکھنے والے مسئلوں میں غیر مسلم ڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ہے، غیر مسلم ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. اسی طریقے پر مسلمان ڈاکٹر ہے مگر نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، ایسے مسلمان ڈاکٹر کی بات بھی معتبر نہیں. یہ مسئلہ تمام بہنیں اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو 8ویں چیز تھی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات. 9ویں چیز ہے اپنے ناموس، اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ 9ویں بات ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. یہ 10 باتیں ہوئی. پھر گن لو. اسلام کے جو 5 کام ہیں وہ کام کرنے والی بہنیں، سچے اور صحیح اور پکے ایمان والی، صحیح ایمان رکھنے والی بہنیں، اللہ کی فرمان برداری کرنے والی بہنیں، راست باز اور سچ بولنے والی بہنیں، مصیبتوں میں صبر کرنے والی بہنیں، اللہ سے ڈرنے والی بہنیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والی بہنیں، روزے رکھنے والی بہنیں، اپنی ناموس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی بہنیں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی بہنیں اور مرد. یہ 10 باتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے 2 چیزیں تیار کر رکھی ہیں. ایک بخشش، معافی. اللہ نے جو کچھ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جائیں گے، سب کوتاہیاں اللہ معاف کریں گے، اور یہ جو دنیا میں کام کیے ہیں اس کا بہت بڑا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، میری بہنوں، بہت میں نے وقت لے لیا، بہت زیادہ وقت لے لیا، لیکن کیونکہ پھر پتہ نہیں کہاں وقت ملتا ہے آپ حضرات کو دینی باتیں بتانے کا، اس لیے میں نے جان کر وقت زیادہ لیا ہے. ورنہ میں بہنوں میں 1 ہی گھنٹہ خطاب کرتا ہوں، مگر میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مرد تو
روز کسی نہ کسی کے دین کی باتیں کسی سے سنتے ہیں، مگر ان ہماری بہنوں کو بیچاروں کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے چونکہ کم موقع ملتا تھا، اس لیے میں نے بہنوں کا وقت زیادہ لیا۔ اگر بہنوں کو کام میں کوئی حرج ہوا ہو، پریشانی ہوئی ہو، تو میں بہنوں سے معافی طلب کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ ضروری تھا دین کی باتیں بتانی، تھوڑے وقت میں کیا بتاتا، اس لیے میں نے یہ بات لمبی کی۔ یہ جو میں نے آخر میں آیت کریمہ میں سے 10 باتیں جو گنائی ہیں، ان 10 باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی میری بہنوں کوشش کرو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں اور راحتیں اور چین اور سکون اور آرام ملے گا، اور آخرت میں تو سدا بہار نعمتیں انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال اسلام پر مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو راحت اور سکون اور چین کی زندگیاں بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام اور ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلامی اعمال پر زندہ رکھیں، اور آخرت میں جب موت کا وقت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ ہماری آخرت کی زندگیاں اچھی بنائیں۔ اس کے بعد دعا کریں گے، تمام بہنیں آہستہ سے درود